آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والی ہوں جو غریبی کے مارے اور بچوں کی فرمائش کے آگے مجبور ہو کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، آج کے اس دور میں کوئی کسی کو مفت میں کوئی چیز نہیں دیتا، کسی چیز کے بدلے کوئی نہ کوئی چیز مانگ لیتے ہیں۔ ایک مجبور عورت اپنے بچوں کی عید کے کپڑے خریدنے جب دکان پر گئی اور اس دکاندار نے کہا کہ مجھے کپڑے چاہیے، تو اس دکاندار نے ان کپڑوں کے بدلے میں کیا مانگا اور یہ عورت غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیوں ہوئی، یہ سب کچھ جانیں گے آج کے اس واقعہ میں۔ ناظرین، یہ ایک ایسی عورت کا واقعہ ہے جس کی زندگی کبھی بہت خوشحال ہوا کرتی تھی۔ شوہر تھا، بچے تھے، گھر میں خوشی تھی، سب ہنستے تھے، سب مسکراتے تھے، نہ کھانے پینے کی فکر تھی، نہ پہننے اوڑھنے کی۔ بچوں کو اگر کچھ چاہیے ہوتا تو باپ فوراً لا کر دیتا اور وہ ماں بھی ہر وقت خوش رہا کرتی تھی، دل سے شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اچانک ایک دن اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بس وہ دن تھا اور اس کے بعد اس عورت کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ گھر کا وہ ہنستا کھیلتا ماحول جیسے اجڑ گیا ہو۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ 1 سال تک آرام سے گزارا کرتی رہی، کیونکہ شوہر نے جو تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے وہی اس کے کام آتے رہے۔ وہی جمع پونجی سے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ کچھ تھوڑا بہت چلا لیا، لیکن جب وہ پیسے ختم ہو گئے تب اصل مشکل شروع ہوئی۔ پھر وہ عورت کبھی اپنے ماں باپ سے جا کر کچھ مانگتی، کبھی اپنے بھائیوں سے، اور کبھی ساس سسر کی دروازے پر جا کر کھڑی ہوتی۔ جب بھی کچھ نہ ملتا تو لوگوں کے گھروں میں کام پر چلی جاتی، کسی کے برتن دھونا، کسی کے فرش صاف کرنا، کسی کے کپڑے دھونا، بس جیسے تیسے وہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا۔ لیکن ناظرین، صرف روٹی سے زندگی نہیں چلتی نا۔ جب عید قریب آتی یا کسی کی شادی ہوتی تو ماں کا دل بچوں کی خواہش دیکھ کر کٹ جاتا۔ اتنے پیسے کہاں تھے کہ اس کے پاس کہ وہ بچوں کو نئے کپڑے، نئے جوتے لے کر دیتی، اور بچے انہیں کیا پتا کہ ان کی ماں کن حالات سے گزر رہی ہے۔ وہ بس اپنی ضد کرتے، امی پڑوس کے بچوں نے تو عید کے کپڑے اور جوتے خرید لیے ہیں، ہمیں بھی لینے ہیں۔ امی پچھلی بار بھی آپ نے ہمیں نئے کپڑے نہیں دیے تھے، اس بار تو دلا دینا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ ماں ہر دن اپنی غیرت، اپنی تھکن اور اپنی مجبوری سے لڑ رہی ہے بس ان کے لیے، لیکن بچوں کو تو صرف خوشی چاہیے، ضد پوری ہونی چاہیے، اور وہ ماں تو بس بچوں کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتی ہے، چاہے اسے اس کے لیے کچھ بھی برداشت کرنا پڑے۔ وہ بچے اسی چیز پر ضد کیے ہوئے تھے کہ امی اس بار تو ہمیں نئے کپڑے اور جوتے لے کر دینے ہی ہیں۔ پچھلی عید پر بھی ہم پرانے کپڑوں میں بیٹھے رہے، سب دوستوں نے ہمیں چھیڑا تھا، اس بار تو آپ ہمیں بھی عید والے دن تیار کر کے کہیں لے جائیں۔ وہ تو بچے تھے نادان، ضد کرنا ان کا حق تھا، انہیں کیا پتا کہ ان کی ماں کن حالات سے گزر رہی ہے، انہیں کیا خبر کہ ان کی ماں صبح سے شام تک کس طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تھکی ہاری ٹوٹی ہوئی واپسی کرتی ہے۔ صرف ان کے لیے بچوں کو بس اپنی خوشی نظر آتی ہے اور آس پاس کے بچوں کی رنگینیاں نظر آتی ہیں۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس بار اپنے بچوں کو ضرور خوشی دے گی۔ کہاں پچھلی عید پر بھی میں نے ان کے نئے کپڑے نہیں دلائے، میں نے انہیں وہ کچھ بھی نہیں کھلایا جو ان کا دل چاہتا تھا، بس حالات کی مار سہتی رہی، لیکن اس بار میں چاہے جیسے بھی ہو اپنے بچوں کو خوش کر کے رہوں گی۔ پھر وہ عورت اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی، ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، بھائیوں سے مدد مانگی، یہ کہا کہ بچوں کی ضد بہت بڑھ گئی ہے، ان کے لیے کپڑے اور جوتے لینے ہیں، لیکن کسی نے کچھ نہ دیا۔ ماں باپ نے کہا بیٹی ہم خود مشکل میں ہیں، اپنے لیے بھی کچھ نہیں لیا۔ بھائیوں نے صاف انکار کر دیا، اور اس بار تو ہم نے بھی کپڑے نہیں لیے، تمہیں کیا دے۔ ساس سسر کے پاس گئی تو وہاں سے ایک اور بات سننے کو ملی، انہوں نے کہا کہ تم اب اکیلی رہتی ہو، تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، کوئی اچھا مرد مل جائے گا تو تمہیں اور بچوں کو سہارا دے گا، خوش رکھے گا۔ یہ بات سن کر عورت کا دل ہل کر رہ گیا، شاید وہ شادی کر بھی لیتی اگر صرف اپنی خوشی کی سوچتی، لیکن اس نے سوچا جس شخص نے میرے بچوں کو جنم نہیں دیا وہ ان سے دل سے محبت کیسے کرے گا، وہ مجھے تو شاید خوش رکھے لیکن میرے بچوں کو وہ خوشی نہیں دے سکے گا جو ان کے باپ نے دی تھی۔ اس نے دل میں طے کر لیا شادی تو نہیں کرے گی، وہ خود ہر تکلیف سہ لے گی، لیکن اپنے بچوں کو کسی سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی۔
عورت دروازے سے باہر آئی تو سورج جیسے سر پر آگ برسا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی آگ جل رہی تھی، اب کہاں جاؤں، کس سے مانگوں، کون میری مدد کرے گا۔ سڑک پر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے ہر چہرہ اجنبی ہے اور ہر دروازہ بند۔ دل بار بار بس ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ کیا بچوں کی خوشی کے لیے میں اب اپنی عزت کا سودا بھی کر لوں؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹکا دیا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اگر کوئی اور راستہ نہ بچا، یہی سوچ سوچ کر اس کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسی مجبوری اب اسے دیوار سے لگا چکی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کرے تو کیا کرے۔ جیب خالی تھی، بچے ضد پر تھے اور ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب وہ عورت ایک نئی راستے کی طرف سوچنے لگی اور یہیں سے اس واقعہ نے اگلا موڑ لینا شروع کیا۔ وہ عورت دل میں سوچتی رہی، بچوں کی خوشی کے لیے اگر مجھے شادی بھی کرنی پڑی تو شاید کر لوں، لیکن عید میں صرف 2 دن باقی تھے۔ اب ایسے وقت میں کون شادی کرتا ہے؟ جو بھی شادی کرتا وہ عید کے بعد ہی نکاح کا وقت دیتا، اور بچے تو عید پر ہی خوشی مانگ رہے تھے، تو یہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ اب وہ عورت خالی ہاتھ، ٹوٹے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، سر دونوں گھٹنوں میں دے کر بس یہی سوچتی رہی، تو کروں تو کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مانگوں۔ اچانک سے اسے اپنے پڑوسن کی بات یاد آئی۔ کچھ دن پہلے اس کی پڑوسن نے بتایا تھا کہ ایک آدمی ہے جو کپڑے قسطوں پر دیتا ہے، پہلے کپڑے دے دیتا ہے، پیسے بعد میں لیتا ہے، بس قسطیں پوری کرو، مسئلہ نہیں ہوتا۔ عورت کی آنکھوں میں اب ایک نئی چمک تھی، جیسے دل نے آخری ہمت جمع کی ہو۔ اسے لگا شاید قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ بچوں کا چہرہ آنکھوں میں گھوم گیا اور دل سے بس ایک دعا نکلی، یا اللہ اگر یہی راستہ ہے تو اسے آسان بنا دے، اور اگر اس میں فتنہ ہے تو بچا لے۔ اسی امید پر اس نے اپنے پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فوراً اپنے پڑوسن کے پاس گئی اور کہا، باجی وہ دکان والا کہاں ملے گا جو قسطوں پر کپڑے دیتا ہے، مجھے بچوں کے لیے لینے ہیں۔ پڑوسن نے دکان کا پتہ، نام، سب کچھ بتا دیا، مگر ساتھ میں ایک بات اور کہی، دیکھ بہن، دکان والا تھوڑا عجیب ہے، اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں جو ہر کوئی پوری نہیں کر پاتا۔ عورت نے حیرانی سے پوچھا، ایسی کون سی شرطیں ہیں جو میں پوری نہیں کر سکتی؟ میں کپڑے تو بچوں کے لیے لے رہی ہوں، کوئی ناجائز کام تو تھوڑی کر رہی ہوں۔ پڑوسن نے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تم خود جا کر دیکھ لو، اگر شرط مناسب لگے تو لے لینا، ورنہ واپس آ جانا۔ عورت نے دل میں کہا، میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، اگر بات ٹھیک ہوئی تو ٹھیک، ورنہ خالی ہاتھ واپس آ جاؤں گی۔ اگلے دن وہ عورت اس دکان پر پہنچ گئی، جیسے عام دکاندار کپڑے دکھاتے ہیں وہ بھی کپڑے نکال نکال کر دکھانے لگا، مگر عورت نے اسے فوراً روک دیا اور کہا، بھائی کپڑے دکھانے سے پہلے میری بات سن لو، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں نے سنا ہے آپ قسطوں پر کپڑے دیتے ہو۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، ہاں بھابی جی دیتے ہیں، مگر قسطوں پر، ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور ایک بات اور، ہم شرطوں کے بنا کسی کو کپڑا نہیں دیتے، کیونکہ بہت لوگ کپڑے لے کر بھاگ جاتے ہیں، پیسے واپس نہیں کرتے۔ عورت نے کہا، تو پھر بتاؤ نا کیا شرطیں ہیں، اگر سٹیمپ لگوانا ہے تو وہ بھی لگوا لو، مجھے اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں۔ دکاندار کا لہجہ کچھ بدل گیا، وہ بولا، نہیں بھابی جی، سٹیپ تو نہیں، مگر ہماری شرطیں تھوڑی مشکل ہیں۔ وہ دکاندار تھوڑا آگے جھکا اور عورت سے پوچھنے لگا، بھابی آپ پڑھنا لکھنا چاہتی ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہاں میں تھوڑا بہت پڑھ سکتی ہوں۔ دکاندار نے میز کے نیچے سے ایک کتاب نکالی اور کہا، اس میں ہماری ساری شرطیں لکھی ہوئی ہیں، آپ آرام سے پڑھ لینا، اگر آپ کو ہماری شرطیں منظور ہوں تو ہم کپڑے دے دیتے ہیں، اگر شرطیں پسند نہ آئی تو بنا کوئی بحث کیے چپ چاپ یہاں سے چلی جانا۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے میں پڑھ لیتی ہوں۔ اس نے کتاب کھولی اور آہستہ آہستہ پڑھنے لگی۔ پہلی شرط پڑھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ لکھا تھا، جو بھی عورت قسطوں پر کپڑے لینے آتی ہے اسے سب سے پہلے ہمارے سامنے آ کر اپنا برقع اور سارے کپڑے اتارنے ہوں گے، وہ مکمل طور پر ہمارے سامنے کھڑی ہوگی اور ہم اس کی ایک واضح ویڈیو بنائیں گے جس میں چہرہ، جسم، سب کچھ صاف نظر آئے گا۔ یہ ویڈیو ہمارے پاس تب تک محفوظ رہے گی جب تک آپ ہماری تمام رقم ادا نہ کر دیں، اور اگر آپ نے کسی وقت پر ادا نہ کی یا درمیان میں پیسے دینے سے انکار کر دیا تو ہم اس ویڈیو کو ایک گندی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں گے، جہاں سے جو بھی پیسے آئیں گے تو ہم آپ کے قرضے میں
ایڈ کر کے اپنا حساب پورا کریں گے۔ ہماری دکان پر یہ پہلا اصول ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ جو بھی عورت یہاں قسطوں پر کپڑے لینے آئے گی اسے پہلے اپنی عزت گروی رکھنی ہوگی۔ یہ شرط پڑھ کر عورت کا دل دہل گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور کتاب اس کے ہاتھ میں لرزنے لگی۔ دوسری شرط: اگر آپ پہلی شرط منظور نہیں کرتی تو پھر ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا ہوگا۔ جب بھی ہم کال کریں، جب بھی ہم بلائیں، آپ کو فوراً آنا ہوگا، اور یہ ملاقات ایک بار کی نہیں ہوگی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ کی ساری قسطیں مکمل ادا نہیں ہو جاتی، اور ہاں، اگر درمیان میں آپ نے آنا بند کر دیا تو ہم آپ کو پہلی والی ویڈیو نکال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کے خلاف پولیس میں چھوٹا کیس بھی دے سکتے ہیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ جب تک قرضہ پورا نہ ہو آپ ہر بار بلانے پر حاضر ہوں۔ یہ شرط پڑھ کر عورت کا رنگ اڑ گیا، اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تیسری شرط: اگر آپ یہ دونوں شرطیں نہیں مانتی تو پھر ہمیں ایک اسٹامپ دینا ہوگا۔ اس اسٹامپ میں صاف طور پر لکھا جائے گا کہ آپ جس مکان میں رہتی ہیں اگر وہ مکان آپ کے نام ہے تو ہمیں پورا حق حاصل ہوگا کہ اگر آپ قسطیں وقت پر ادا نہ کر سکے تو ہم وہ مکان اپنے نام کروا کے بیچ کر اپنی رقم وصول کر لیں۔ یہ اسٹیمپ قانونی ہوگا، اور اگر آپ بعد میں انکار بھی کریں تو ہم آپ کے دستخط دکھا کر مکان بیچ سکتے ہیں۔ یہ شرط صرف ایک عورت کے لیے نہیں تھی، یہ تینوں شرطیں دکان کی پکی پالیسی تھی، اور جو بھی عورت قسطوں پر کپڑے لینے آتی تھی اسے انہی شرطوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ عورت نے تھکی ہوئی آنکھوں سے ساری شرطیں پڑھ لی، اس کے ہاتھ میں کتاب کانپ رہی تھی، لیکن دل میں ایک بات صاف تھی: پہلی اور دوسری شرط تو وہ کبھی بھی نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک عزت دار عورت تھی۔ اس نے دل میں کہا، چلو اگر مکان والی بات ہو تو شاید سوچ لیتی، مگر پھر یاد آیا میرے پاس تو کوئی اپنا مکان ہے ہی نہیں، میں تو کرائے کے گھر میں رہتی ہوں اور کرائے کے مکان کا کوئی اسٹامپ نہیں بنتا۔ یہ سوچ کر اس نے وہ کتاب بند کی، خاموشی سے دکاندار کی میز پر رکھی، کچھ کہے بغیر پلٹ کر وہاں سے نکل گئی۔ دل بوجھل تھا، آنکھیں بھر آئی تھی، قدم کانپ رہے تھے۔ جس دکان سے وہ امید لے کر گئی تھی وہاں سے بیچتی خوف اور شرمندگی لے کر واپس آ رہی تھی۔ وہ عورت جیسے ہی باہر نکلی تو سامنے ہی ایک اور دکان تھی، وہاں ایک دوسرا دکاندار کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازے سے ہی عورت کے چہرے پر دکھ اور مایوسی پڑھ لی تھی، اور وہ آدمی اس بدکار دکاندار کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کیسے مجبور عورتوں کو دھوکے سے اپنے جال میں پھنسا کر اپنی ہوس پوری کرتا ہے۔ یہ دکاندار ایک اللہ والا بندہ تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ عورت کسی غلط کام کے لیے تیار نہیں، بس مجبوری سے لڑ رہی ہے۔ اگر میں نے مدد نہ کروں تو شاید یہ عورت ٹوٹ جائے۔ اس نے نرمی سے عورت کو آواز دی، بہن جی، اگر آپ کپڑے لینا چاہیں تو میری دکان سے لے سکتی ہیں۔ عورت نے فوراً جواب دیا، بھائی میرے پاس پیسے نہیں، میں قسطوں پر لینے گئی تھی۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، پیسے بعد میں دے دینا، کوئی جلدی نہیں، بس بچوں کی خوشی رہنی چاہیے۔ یہ سن کر عورت کا دل کانپ گیا، اس کے ذہن میں فوراً پہلا دکاندار آ گیا اور وہ ساری شرطیں۔ اس نے فوراً کہا، بھائی میں وہ شرطیں نہیں مان سکتی، میں بہت مجبور ہوں، مگر اپنی عزت نہیں بیچ سکتی۔ اللہ والے دکاندار نے نرمی سے جواب دیا، بہن میری کوئی شک نہیں، شرط نہیں، نہ ویڈیو، نہ جسمانی تعلق، نہ کوئی اسٹامپ، بس جب اللہ تمہیں پیسے دے تب مجھے دے دینا، نہ جلدی نہ زور زبردستی۔ لیکن عورت پھر بھی ڈر گئی، اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی چال نہ ہو، کوئی نیا جال نہ ہو۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں بھائی، مجھے کچھ نہیں لینا، شکریہ۔ دکاندار نے اس کی حالت دیکھ لی تھی، کہنے لگا، بہن میں روزے کی حالت میں ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، نہ کوئی گندی نیت ہے، بس اللہ کے لیے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مگر عورت نہ رکی، نہ کچھ بولی، بس تیز قدموں سے واپس گھر چلی گئی۔ اللہ والے دکاندار نے دور سے اسے جاتے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت شریف ہے اور اب کسی پر بھی اعتبار کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ اللہ والا دکاندار کچھ دیر اپنی دکان کے باہر کھڑا رہا، اس کا دل بے چین تھا، جیسے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہو کہ یہ عورت اب خود مدد نہیں مانگے گی، لیکن اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔
نہ آواز دی نہ خود کو ظاہر کیا، بس اتنا چاہتا تھا کہ دیکھے یہ عورت کہاں رہتی ہے تاکہ وہ اس کی مدد کسی کو بتائے بغیر کر سکے۔ راستے میں اس نے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ اگر میری نیت خالص ہے تو مجھے اس عورت کا بوجھ بانٹنے کی توفیق دے، ایسی مدد جو عزت کے ساتھ ہو، ایسی مدد جو زبان سے نہیں دل سے دی جائے۔ جب اس نے اس عورت کا گھر دیکھ لیا تو واپس آ گیا، اور پھر شام کو وہ اللہ والا دکاندار ایک بار پھر آیا، کسی سے کچھ کہے بغیر کپڑوں کے پیسے ایک لفافے میں ڈالے اور وہ لفافہ اس عورت کے گھر کے دروازے کے نیچے سے اندر پھینک کر چپ چاپ واپس لوٹ گیا، نہ نام لکھا نہ کوئی نشانی چھوڑی، بس اللہ کی رضا کے لیے ایک نیکی کر گیا۔ وہ عورت رات کو خاموشی سے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی، دل کی حالت عجیب تھی، آنکھیں نم، زبان پر کوئی لفظ نہیں، بس دل سے ایک آہ اٹھ رہی تھی۔ پھر وہ اللہ کے سامنے جھک گئی اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، اے میری اللہ، اے میرے مالک، تو ہی جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، میں کب کسی کے سامنے روئی، کب کسی سے سوال کیا، بس تیرے ہی در پر آئی ہوں، تو سب دیکھ رہا ہے، نہ میرے بچوں کی ضد تھی، میں خاموشی بھی اور میرے خالی ہاتھ بھی، اے اللہ میں جانتی ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو چاہے تو اندھیری رات میں بھی روشنی دے دے، تو چاہے تو بند دروازوں کو کھول دے، تو چاہے تو پیاس کو بھی آس دے سکتا ہے۔ وہ عورت روتی گئی، دعائیں مانگتی گئی، اور پھر عبادت کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو روزمرہ کے کام کاج کے لیے صحن میں آئی، لیکن جیسے ہی صحن میں نظر پڑی اس کے قدم وہیں رک گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سامنے زمین پر ایک لفافہ پڑا تھا، اس میں نوٹوں کی گڈی تھی، کچھ لمحے وہ بس اسے گھورتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب خواب تو نہیں۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، کسی نے دروازے میں بھی نہیں کھٹکایا، نہ کوئی آواز دی، نہ کوئی نشانی، پھر یہ کون تھا؟ اس نے آہستہ آہستہ لفافہ کھولا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ پیسوں کی گڈی دیکھ کر وہ چند لمحے ساکت رہ گئی، پھر بے قابو اس کے ہونٹوں سے ایک جملہ نکلا، اللہ تو نے میری سن لی۔ تو واقعی دیکھ رہا تھا، اتنے پیسے تھے کہ اگر وہ عورت کچھ نہ کرے، صرف بیٹھ کر کھائے تو 5 سال تک اس کا گھر آرام سے چل سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں شکر کے تھے۔ وہ فوراً جائے نماز پر بیٹھ گئی اور سجدے میں گرتے ہی بس ایک جملہ کہا، اے اللہ تو نے میری سن لی، تو نے غیب سے میری مدد کی، تو ہی سچا ہے، تو ہی بڑا ہے۔ پھر اس نے فوراً بچوں کے لیے کپڑے اور جوتے خریدے اور عید والے دن اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گھمانے بھی گئی۔ بچے خوش، ماں پرسکون، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے کسی کے سامنے جھک کر کچھ نہیں مانگا، بس اللہ سے مانگا اور اللہ نے عطا کر دیا۔ یا اللہ تو ہر دل کے حال کو جانتا ہے، تو ہی ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جو غم کے بعد سکون عطا کرتا ہے۔ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ دینا، ہمیں حلال رزق عطا فرمانا، ایسا رزق جو ہمارے بچوں کے لیے وجہ برکت ہو، ایسا رزق جو ہمارے دل کو مطمئن کر دے۔ یا رب جو بے روزگار ہے انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو ماں باپ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں صبر اور زبان پر تیرا شکر جاری فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے وقتوں میں بھی سیدھے راستے پر قائم رکھ، جب دل ٹوٹے ہوتے ہیں، جیب خالی ہوتی ہے اور دنیا ہمیں ٹکرا دیتی ہے، بس تو ہمیں تھام لینا اور ہمارے دلوں میں یقین قائم رکھنا کہ تیرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور تیرا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ یا رب العالمین، جو عورتیں اور مرد عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ان کا راستہ کاٹتی ہے، تو ان کی مدد فرما، ان کے لیے غیبی راستے کھول دے اور انہیں کبھی ان کے ضمیر کے خلاف فیصلہ لینے کی نوبت نہ آئے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تقوی اختیار کیا اللہ اسے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورۃ الطلاق آیت 2:3-1 اور حدیث میں فرمایا، جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔